قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس میں 120 روز کی توسیع کی قرارداد منظور۔ اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے نو کے نعرے۔ تحریک کے حق میں 130 اور مخالفت میں 63 ووٹس ڈالے گئے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کہ خدا کے لیے ملک اور معیشت چلانے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ ملک سب کا ہے، ریاست سب کی ہے۔ IMF کو خط لکھنے سے ملک نہیں چلے گا۔ ملک سے غداری کرنے والوں کی تصاویر لی جائیں، پاکستان کو ڈبونے والوں کی تصاویر لی جائیں۔ اپوزیشن نے حکومتی آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ عمر ایوب نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ یہاں موجود کتنے لوگوں نے یہ قانون پڑھا ہے؟ قانون کے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک دم آرڈیننس پر آرڈیننس آ رہے ہیں، ہم یہ آرڈیننس دیکھ نہیں سکتے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا پتا یہ آدھا ملک ہی بیچ دیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نہیں، مجلس شورا بن گئی ہے، ہم ان کا ایوان میں اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے۔ آرڈیننس کی منظوری کے طریقہ کار پر پیپلز پارٹی کا اعتراض۔ نوید قمر نے کہا کہ آرڈیننس پیش کرنے کے طریقہ کار پر ہمیں بھی اعتراض ہے۔ اگر آرڈیننس فیکٹری کی طرح چلانا ہے تو ایوان کو بند کر دیں۔ خورشید شاہ نے کہا کہ ایوان میں قانون کے تحت قانون سازی ہونی چاہیے، آرڈیننس پر حکومت نہیں چلتی۔ کس دور میں سب سے زیادہ آرڈیننس پیش ہوئے، ریکارڈ نکالا جائے۔ حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آج دوسرا روز۔ PIA اور دیگر اداروں کی نجکاری پر پلان طلب کر لیا۔ IMF کو بینکوں اور حکومت کے درمیان قرض پر بریفنگ دی جائے گی۔ PIA نجکاری کے لیے بینکوں کے ساتھ 12% شرح سود پر ٹرم شیٹ معاہدہ ہوگا۔ ٹیکس پالیسی، ایڈمنسٹریشن اور ریونیو پر FPR کے وقت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ توانائی کا گردشی قرض کم کرنے، ایڈجسٹمنٹ بر وقت اور ٹیرف بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ مالیاتی خسارہ قابو کرنے، آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اسٹریٹجی پر بھی غور کیا جائے گا۔ ڈومیسٹک فائنانسنگ، حکومتی گارنٹیز سمیت ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کے اخراجات پر بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر۔ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو 20 مارچ کو اپنا موقف پیش کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں کہ یہ کانگریس کی معمول کی پالیسی کا حصہ ہے۔ کانگریس میں گواہی دینے کو اپنی ذمہ داریوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہماری گواہی سے کانگریس کو پالیسی سازی میں مدد ملتی ہے۔ بانی PTI کے ڈونلڈ لو پر الزامات جھوٹ قرار دیے، کہا کہ ڈونلڈ لو کو دی گئی دھمکیوں کو سنجیدہ لیتے ہیں اور یہ معاملہ بھی کانگریس میں زیر بحث آئے گا۔ میتھیو ملر نے بھارت میں شہریت منسوخی کے قانون پر بھی تشویش کا اظہار کیا، کہا کہ ہم مذہبی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 6 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ پنجاب حکومت کو نوٹس جاری، کیس کا ریکارڈ طلب۔ جسٹس جمال بندوخیل نے استفسار کیا کہ ملزمان نے املاک کو کیا نقصان پہنچایا، کیا اسلحہ برآمد ہوا، ملزمان پر کیا دفعات لگائی گئی ہیں۔ ملزمان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تعزیرات پاکستان کی جتنی شقیں ہیں ساری لگا دی گئی ہیں۔ ملزم کسی سیاسی جماعت کے عہدیدار نہیں بلکہ دکاندار ہیں۔ جسٹس جمال بندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کیس۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی درخواست پر جسٹس سمن رفعت نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ پابندی سے متعلق مطمئن نہ کر سکے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملاقات پر پابندی کیوں لگائی، عدالت کو مطمئن کریں۔ پٹیشنر کے مطابق 7 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اس کیس میں تاخیری حربے استعمال نہیں ہوں گے، 1 ہفتے میں کمنٹس فائل کریں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی وقفہ کر دیا گیا۔ 6 آرڈیننس پیش کیے جائیں گے۔ پنجاب سول سرونٹس ترمیمی آرڈیننس، پولیس آرڈر ترمیمی آرڈیننس پیش ہوں گے۔
पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस और प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली रूल्स 1997 के ऑर्डिनेंस में तौसीब भी आज के इजलास का एजेंडा है। आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला 18 मार्च की तारीख दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए प्लान तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग, मार्केट की जरूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की निशानदेही की हिदायत, सरकारी इदारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हुआ, हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए पूरी तरह यकसू है। सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाएगी। और PSL हतमी मरहले की जानिब गामजन। आज एलिमिनेटर 1 का पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच हारने वाली टीम का विन में सफर तमाम हो जाएगा। जीतने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मुल्तान सुल्तान्स को क्वालिफायर में ज़ल्मी को हराकर PSL फाइनल में पहुंच चुके हैं। सुल्तान्स ने चौथी मरतबा फाइनल में क्वालिफाई करने का एहसास हासिल किया।